ڈکیتی کی کچھ کہانیاں میں پہلے سنا چکا ہوں۔ میں نے شاید پہلے کبھی کہا تھا کہ چوری، ڈکیتی، نقب زنی کے ساتھ کوئی کہانی وابستہ نہیں ہوتی۔ یہ وارداتیں پیشہ ور مجرم کیا کرتے ہیں۔ آئے اور گھر کا صفایا کر کے چلے گئے۔ کہانی قتل کی واردات کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر بھی ڈکیتی کی کوئی واردات ایسی نکل ہی آتی ہے جس کا بڑا دلچسپ، بعض اوقات جذباتی اور بعض کیسوں میں احمقانہ پس منظر ہوتا ہے۔ ایسی وارداتیں انتقامی قسم کی ہوتی ہیں یا کسی دشمن کو پریشان یا ذلیل کرنے کے لیے ایسی وارداتیں کی یا کروائی جاتی ہیں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ڈکیتی کی ایسی ہی واردات ہے جس کا پس منظر خاصا دلچسپ ہے۔ وہ قصبہ تھا جس کے چاروں طرف ہری بھری کھیتیاں تھیں۔ اس کے مضافاتی دیہات بھی میرے تھانے کے تحت تھے۔ یہ آج کی تہذیب کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ قصبہ دیہاتیوں کے لیے شہر تھا۔ اس میں ایک خاصا بڑا چوبارہ تھا جو قصبے کے باہر کی طرف تھا۔ یہ تھا تو آباد محلے میں، لیکن اس کا پچھواڑا کھیتوں کی طرف تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی مکان نہیں تھا۔ یہ مکان ایک ریٹائرڈ صوبے دار کا تھا۔ اس دور کے ریٹائرڈ صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کے متعلق آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ان پڑھ ہوتے تھے یا پھر زیادہ سے زیادہ 2-3 جماعتیں پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ نوجوانی میں سپاہی بھرتی ہوتے تھے۔ جب ہڈیوں اور جوڑوں میں پانی پڑ جاتا تو پینشن پر گھر آ جاتے تھے۔ وہ پینشن کو پینسل کہا کرتے تھے۔ ریٹائرڈ کے لفظ سے وہ واقف نہیں ہوتے تھے۔ وہ پینسلی صوبے دار یا صوبے دار میجر کہلاتے تھے۔ پاک فوج کے نائب صوبے دار اور صوبے دار میجر پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پینشن پر آتے ہیں تو گاؤں والوں کے ساتھ اخلاق اور تمیز سے پیش آتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں کے صوبے دار وغیرہ کا کچھ انداز اور ہی ہوتا تھا۔ وہ گاؤں والوں پر سرداری کا رعب جمانے کی کوشش کرتے رہتے اور اس کوشش میں کارٹونوں جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں تو وہ مارشل لا لگائے رکھتے تھے۔ ان کی ساری سروس انگریز افسروں کی خوشامدیں کرتے اور اپنے سے نیچے والوں سے خوشامدیں کرواتے گزرتی تھی۔ گاؤں میں آ کر وہ ہر کسی کو اپنے سے نیچے والا سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ سب ان کی خوشامد کریں گے۔ گاؤں میں بعض استاد بھی ہوتے تھے۔ وہ ان کی خوشامد پسندی والی رگ اپنی مٹھی میں لے کر انہیں آسمان پر پہنچا دیتے اور مالی اور دیگر فوائد اٹھاتے تھے۔ میرے تھانے میں اسی نسل کا ایک پینسلی صوبے دار یہ رپورٹ لے کر آیا کہ رات اس کے گھر میں نقب لگی ہے اور تمام زیور نکل گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک جوان بیٹا اور 2 اور آدمی تھے۔ میں نے جملہ معلومات لے کر کاغذوں کا پیٹ بھرا اور اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے کسی پر شک نہ لکھوایا۔ دیکھو جوان، صوبے دار نے سپاہیوں کے ساتھ بات کرنے کے لہجے میں کہا، ٹھیک سے تفتیش کرو، ڈھیلے مت ہو جاؤ۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اب موقع کا ملاحظہ کرو۔ ٹھیک ہے صوبے دار صاحب بہادر، میں نے بے وقوف سپاہیوں کی طرح کہا، میں حضور کے ساتھ چلوں گا۔ شاباش، اس نے کہا، ہم صاحب کو تمہارے واسطے بولے گا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے ان میں سے تو ایک مسکرا رہا تھا اور دوسرے کے چہرے پر گھبراہٹ سی تھی۔ شاید اسے یہ سوچ آ رہی تھی کہ صوبے دار اپنی اکڑ فوں سے تھانے دار کی توہین کر رہا ہے۔ صوبے دار کا بیٹا اسے ذرا پرے لے گیا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بیٹا باپ کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ تھانہ ہے، اس کی پلٹون کی بارک نہیں۔ میرے لیے یہ شخصیت عجیب و غریب نہیں تھی۔ میں نے ایسے بہت دیکھے تھے۔ یہ شخص اگر اس سے زیادہ توہین آمیز باتیں کرتا تو بھی میں اس سے لطف اٹھاتا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا۔ وہاں تک پہنچتے میں نے ان لوگوں سے کچھ اور معلومات حاصل کیں۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے کھوجی کو موقع پر لانے کے لیے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ نقب زنی کی واردات میں کھرے مل جایا کرتے ہیں۔ میں مکان کے پچھواڑے گیا جہاں نقب لگی تھی۔ میں اپنی کہانیوں میں واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ نقب کس طرح لگائی جاتی تھی۔ یہ ان مکانوں کو لگتی تھی جن کے پچھواڑے دوسرے مکانوں سے ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ لوہے کے خاص اوزاروں سے مکان کے پچھواڑے سے اینٹیں نکال کر دیوار میں اتنا شگاف بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی لیٹ کر اندر جا سکتا تھا۔ یہ شگاف زمین کے ساتھ بنایا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ اینٹیں ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر نکالی جاتی تھیں۔ نقب گرمیوں کے موسم میں لگتی تھی جب لوگ چھتوں پر یا صحنوں میں سویا کرتے تھے۔
نقب زنی ایک مشکل فن تھا جس میں کسی کسی کو مہارت حاصل تھی۔ آج کل نقب زنی کا رواج نہیں رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ مٹی کے گارے کے بجائے سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پولیس کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اس لیے نقب لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے جب اس دیوار میں نقب لگی دیکھی تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ یہ پیشہ وروں کا کام ہے۔ نقب زنوں نے فن کا نہایت اچھا مظاہرہ کیا تھا۔ مکان کے پچھواڑے جو کھیت تھا اس میں کوئی فصل نہیں تھی۔ بارشوں کا موسم تھا، مٹی کچی تھی، اس لیے کھرے بڑے صاف تھے۔ اس سے آگے کھرا اٹھانا اس لیے مشکل تھا کہ باقی کھیتوں میں مکئی اور باجرے کی فصل کھڑی تھی۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ ان کھروں کو محفوظ کر لے، دیکھے کہ کھرے کہیں اور بھی ملتے ہیں یا نہیں، اور کھرے کس طرف گئے ہیں۔ میں دروازے کی طرف سے مکان کے اندر چلا گیا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک جوان لڑکی پر پڑی جو صوبے دار کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اچھی شکل و صورت والی اور بڑے اچھے قد بت کی لڑکی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے دیکھ کر مجھے ایسی 3-4 لڑکیاں یاد آ گئی تھیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے گھروں میں نقب زنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کروائی تھیں۔ میں شاید آپ کو ایسی 2-3 کہانیاں سنا چکا ہوں۔ میں نے تو اس گھر کے ہر فرد کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا تھا۔ صوبے دار میرے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے واردات والے کمرے میں جا کر اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی جو باہر کھڑی ہے کیا یہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، صوبے دار نے جواب دیا، بالکل شادی شدہ ہے۔ اچھا، میں نے کہا، یہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے، اس کا خاوند کیا کام کرتا ہے؟ پینسلی صوبے دار ہے۔ صوبے دار نے اپنے مخصوص اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں اس کا خاوند ہوں۔ مجھے بڑی زور کا دھکا لگا۔ میرے لیے یہ عجیب نہیں تھا کہ بوڑھے صوبے دار نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر رکھی تھی، بلکہ اس خیال نے مجھے چونکا دیا کہ ڈکیتی کی اس واردات کا تعلق اس شادی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کی پہلی بیوی 4-5 سال ہوئے فوت ہو گئی ہے، صوبے دار نے جواب دیا۔ نقب والے کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے پاس گدے اور رضائیاں رکھنے والی بڑی پیٹی تھی۔ اس کے ساتھ چھوٹے بڑے ٹرنک اور سوٹ کیس ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ 2 سوٹ کیس الگ پڑے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب لگانے والوں نے اوپر سے اٹھا کر نیچے رکھے ہیں۔ ان دونوں کے نیچے ایک بڑا سوٹ کیس تھا۔ صوبے دار نے کہا، چور وہ لے گئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے سوٹ کیس کا جو سائز بتایا وہ ایک صندوق کا سائز تھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس صندوق کا ٹوٹا ہوا تالا وہاں نہیں تھا اور کسی اور باکس یا سوٹ کیس کا تالا نہیں توڑا گیا تھا۔ میں نے صوبے دار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صندوق کو بڑا مضبوط تالا لگا ہوا تھا، اگر وہ تالا توڑا جاتا تو یہیں پڑا رہتا۔ یہ صاف ثبوت تھا کہ چوروں کو معلوم تھا کہ مال اسی صندوق میں ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے اس صندوق پر رکھے ہوئے 2 اٹیچی کیس اٹھا کر ایک طرف رکھے اور مال والا صندوق اٹھا کر لے گئے۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ یہ چوری گھر بھیدی نے کروائی ہے۔ گھر کا بھیدی کوئی نوکر ہی ہو سکتا ہے یا گھر کا اپنا آدمی۔ میں نے صوبے دار سے پوچھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے تو صحیح، صوبے دار نے جواب دیا، لیکن گھر میں اس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ دیر گھر میں گزارے۔ معلوم ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے نوکر کے متعلق کیوں پوچھا ہے، میں نے صوبے دار سے کہا۔ ہاں جوان ہاں، صوبے دار یک لخت ہی اپنی صوبے داری میں آ گیا، کہنے لگا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن تم یاد رکھو ہمارا نوکر چور نہیں ہے۔ میں پہلے حیران ہوا تھا کہ اس صوبے دار میں اتنی عقل ہے کہ سمجھ گیا ہے کہ میں نے نوکر کے متعلق کیوں پوچھا ہے۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی نوکر ہے تو وہی گھر بھیدی ہو سکتا ہے، لیکن صوبے دار کا جواب سن کر میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ صوبے دار صاحب، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں جوان نہیں ہوں، میں سب انسپیکٹر ہوں۔ عمر کے لحاظ سے تو جوان ہوں، لیکن میں آپ کی پلٹون کا سپاہی نہیں ہوں۔ آپ صوبے داری کو تفتیش کے دوران اپنی جیب میں ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے فوجی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جوان۔ 2 سوٹ کیس جو نیچے رکھے ہوئے تھے ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان پر انگلیوں کے بڑے صاف نشان تھے، یہ میری مدد کر سکتے تھے۔
میں نے پولیس کے قاعدے قانون کے مطابق کاغذی کارروائی کر کے دونوں صندوق مخفل اپنے قبضے میں لے کر اس حکم کے ساتھ تھانے بھیج دیے کہ ASI انگلیوں کے نشانات کو فنگر پرنٹ بیورو کو بھجوانے کے لیے محفوظ کر لے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے صوبے دار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس صندوق میں کیا کچھ تھا۔ قیمتی کپڑوں کے علاوہ گھر کا سارا زیور اس صندوق میں تھا، صوبے دار نے کہا۔ کچھ رقم بھی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صوبے دار نے جواب دیا، رقم دوسرے سوٹ کیس میں تھی، وہ انہوں نے نیچے رکھ دیا تھا۔ صوبے دار صاحب، میں نے اسے کہا، میں جادوگر نہیں ہوں کہ جادو کے زور سے پتہ چلا لوں گا کہ یہ واردات فلاں آدمی نے کی ہے۔ آپ بھی ذرا ہل جل کریں، میں آپ کو بڑا پکا اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی فرد ہے جس نے چوروں کو بتایا تھا کہ اوپر کے 2 سوٹ کیس اٹھانا، ان کے نیچے جو صندوق ہے وہ اٹھا کر لے جانا۔ چوروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک سوٹ کیس اور صندوق کی تلاشی لیں اور صرف زیور یا رقم لے جائیں۔ اس واردات میں انہیں نقب لگانے میں ذرا زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن زیور والا صندوق اٹھا کر باہر نکلنے میں انہوں نے صرف 2 منٹ لگائے ہوں گے۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ گھر کا یہ بھید چوروں کو کس نے دیا۔ آپ کو جس پر شک ہے اس کا نام لکھوا دیں، اس سے اقبال جرم کروانا میرا کام ہے۔ میرا نوکر جو دراصل میزارہ ہے اس قسم کا آدمی نہیں ہو سکتا، صوبے دار نے کہا۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جب یہ معلوم کرنے کا ارادہ کر لوں گا کہ گھر کا بھیدی کون ہے، پھر میں آپ کی کوئی بات اور کوئی شکایت نہیں سنوں گا۔ میں آپ کے گھر کے کسی بھی آدمی کو کسی بھی وقت تھانے بلاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ صوبے دار کی صوبے داری ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ میں نے اس کے نوکر کو بلا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اسے شامل تفتیش کرنا بہت ضروری تھا۔ میں اس گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا اور ایک اور آدمی ان کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کھوجی کھرا اٹھا رہا تھا تو یہ آدمی کہیں سے آ رہا تھا۔ اس آدمی نے جب کھوجی کے ساتھ ایک کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ ان کے پاس رک گیا۔ اسے جب پتا چلا کہ یہ لوگ کھرا اٹھا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک کھڈ میں ایک صندوق پڑا دیکھا ہے۔ وہ آگے جانے کے بجائے اس طرف آ گیا۔ وہ کسی کو اس صندوق کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں سے قیمتی مال نکل گیا ہے اور چور اسے یہیں پھینک گئے ہیں۔ میں اس اطلاع پر اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ صوبے دار اور اس کا بیٹا میرے ساتھ تھے، نمبردار اور ذیلدار بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شہر سے تقریباً 1 میل دور ایسا علاقہ تھا جس میں چھوٹے بڑے کھڈ تھے۔ میں وہاں گیا، وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ اس آدمی نے ذرا دور سے بلند جگہ سے گزرتے اتفاق سے یہ صندوق دیکھ لیا تھا۔ اس آدمی کی راہبری میں میں وہاں پہنچا۔ صوبے دار نے صندوق پہچان لیا۔ صندوق کھلا ہوا تھا، سوتی کپڑے کچھ صندوق کے اندر تھے، کچھ باہر پڑے تھے۔ صوبے دار نے بتایا کہ اس میں جو ریشمی کپڑے تھے وہ نہیں ہیں، زیور بھی غائب تھا۔ میں نے اس کی برآمدگی کے کاغذات تحریر کیے، صندوق اٹھوا کر تھانے لے گیا۔ اس قسم کی وارداتیں پیشہ ور لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ پیشہ ور لوگ پولیس کے ریکارڈ پر ہوتے ہیں۔ میں نے پہلا انتظام یہ کیا کہ محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سزا یافتہ افراد کو تھانے بلوائے۔ میرے تھانے کے ریکارڈ پر 6-7 نقب زن تھے۔ یہ سبھی 1-2 بار کے سزا یافتہ تھے۔ ان کے آنے تک میں نے نوکر کو الگ کر لیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ٹرنکوں والے کمرے سے اسے کتنی کچھ واقفیت تھی۔ میں نے اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ تم رات کہاں سوئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں اپنے گھر سوتا ہوں، نوکر نے ایسی آواز میں جواب دیا جو صاف طور پر کانپ رہی تھی اور منہ سے الفاظ نکالتے اسے کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ ڈرتے کیوں ہو یار؟ میں نے اس سے کہا۔ میں تم پر چوری کا الزام نہیں لگا رہا، میں نے تمہیں اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ تمہارا صوبے دار بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تم مجھے کچھ سیانے آدمی لگتے ہو۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جس کمرے میں نقب لگی ہے اس کمرے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کمرے سے کچھ اور بھی گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہاں ٹرنک اور سوٹ کیس اتنے ہی تھے جتنے میں نے دیکھے ہیں۔ میں اس کمرے میں اتنا کبھی نہیں گیا کہ اچھی طرح دیکھوں کہ وہاں کتنے ٹرنک اور کتنے سوٹ کیس پڑے ہیں، نوکر نے کہا۔ میں تو یہاں بھینس اور صوبے دار صاحب کی گھوڑی کو چارہ ڈالنے اور پانی پلانے آتا ہوں۔
اور دونوں وقت بھینس کو دھوتا ہوں۔ کمروں کے اندر میرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نوکر کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ مجھے اتنا چالاک اور ہوشیار نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وقت صرف کیا، اس سے اتنی زیادہ باتیں پوچھیں کہ وہ رونے پر آ گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بچانے کی کوشش نہیں کر رہا جس طرح مجرم کیا کرتے ہیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس سے میں نے جو پوچھ گچھ کی تھی وہ تمام کی تمام بیان کروں۔ مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مجھے گھر بھیدی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ اسے دوست بنانے لگا۔ تمہارا صوبے دار تو مجھے بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے، میں نے اس سے کہا۔ اس عمر میں اس نے اتنی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے، کیا یہ لڑکی اس کے ساتھ خوش رہتی ہوگی؟ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ جھجک رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنے ساتھ کھول لیا اور اسے کچھ اس قسم کے اشارے بھی دیے کہ صوبے دار اس پر شک کرتا ہے کہ چوری اس نے کروائی ہے۔ کیا اس نے صاف کہا ہے؟ نوکر نے پوچھا۔ صاف تو نہیں کہا، میں نے جواب دیا۔ میں اس کے اشارے سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کسی غریب آدمی کو مت پھنساؤ۔ میرا یہ تیر ٹھکانے پر لگا۔ نوکر صوبے دار کے خلاف بھڑک اٹھا۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ صوبے دار بے وقوف آدمی ہے، اس نے کہا۔ وہ بے وقوف ہی نہیں، بے غیرت بھی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ لڑکی صوبے دار کے ساتھ خوش رہتی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، وہ اس کے بیٹے کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ تم نے خود دیکھا ہے، میں نے پوچھا۔ میں نے کیا دیکھنا ہے جی، اس نے کہا۔ یہ تو سارا محلہ جانتا ہے، شک و شبے والی بات ہی کوئی نہیں۔ صوبے دار کے اس بیٹے کی بیوی تیسرا مہینہ ہے اپنے گھر بیٹھی ہے۔ وہ ہر کسی کو کہتی پھرتی ہے کہ اس کے خاوند کی یہ جوان ستیلی ماں اس کے خاوند کو اس کے قریب آنے ہی نہیں دیتی۔ ان کا تو ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس لڑکی اور نئی صوبے دارنی میں کئی بار لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ آخر وہ لڑکی اپنے میکے چلی گئی اور اس نے کہا کہ وہ طلاق لے لے گی، اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ سارے محلے کو معلوم ہے تو صوبے دار کو بھی معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ وہ کچھ نہیں کہتا، وہ صرف روب جھاڑتا ہے، نوکر نے کہا، اور ہر وقت اپنی صوبے داری میں مست رہتا ہے۔ اس کی بیوی اس پر ایسا جادو چلاتی ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ شخص تو اتنا بے غیرت ہے کہ اس کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ نکل گئی ہے اور اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس طرح بدکا جیسے اس شخص نے مجھے سوئی چبو دی ہو۔ ایک ہی بات 2-3 سوال میری زبان پر آ گئے، کیوں، کب، کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے کہا۔ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی یا کہیں ماری گئی یا معلوم نہیں اسے کیا ہوا۔ وہ ایسی غائب ہوئی کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ نہ باپ نے اسے تلاش کیا، نہ بھائی نے کوئی کوشش کی، نہ ہی پولیس کو اطلاع دی۔ ان لوگوں نے جیسے شکر کیا ہو کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ بدماش قسم کی لڑکی ہوگی، میں نے کہا، ورنہ اس طرح جوان لڑکی چلی جائے تو باپ اور بھائی زمین آسمان ایک کر دیا کرتے ہیں۔ نہیں جناب عالی، نوکر نے کہا، وہ ایسی نہیں تھی۔ محلے کا کوئی فرد اس کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ عمر کتنی تھی اس کی؟ یہی کوئی 18-19 سال، نوکر نے جواب دیا۔ دراصل نئی صوبے دارنی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب اس نوکر کے منہ سے یہ بات نکلی کہ صوبے دار کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی ہے تو مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں اس سے ملتی جلتی وارداتوں کے ملزموں کو پکڑ کر سزا دلوا چکا تھا۔ یہ وارداتیں اسی قسم کی لڑکیوں نے اپنے گھروں میں کروائی تھیں جو اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ میں سمجھا کہ یہاں بھی وہی کھیل کھیلا گیا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ اس لڑکی کو گئے ہوئے 5-6 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی شریف تھی۔ اگر یہ لڑکی اپنے گھر کو لٹوانا چاہتی تو جانے کے فوراً بعد واردات کروا دیتی۔ اگر لڑکی اپنے باپ کے گھر ڈکیتی کی واردات کروانا ہی چاہتی تھی تو اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ زیور وہاں نہیں ہوگا جہاں 6 مہینے پہلے تھا۔ وہ گھر بھیدی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال جیسا نوکر نے مجھے بتایا اور میری عقل اور تجربے نے جو کام کیا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات اس لڑکی نے نہیں کروائی، اور یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ واردات گھر کے ہی کسی آدمی نے کروائی ہو۔ یہ تو لاکھوں میں کوئی ایک کیس اس قسم کا نکل آتا تھا۔ میں اپنے آپ کو نوکر کی باتوں کا پابند بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نوکر چاکر مالکوں سے کبھی بھی راضی نہیں رہتے۔ دیہات کے نوکروں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہیں روٹی کپڑے پر رکھا جاتا تھا، لیکن نہ وہ روٹی ہوتی تھی
اور نہ اس کپڑے میں کپڑے کا تصور ہوتا تھا۔ چونکہ یہ نوکر ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے وہ تھانے دار کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اس کی بتائی ہوئی 2-3 باتیں نوٹ کر لیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوکر کس قماش اور کس ذہن کا آدمی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ میرے کام کا آدمی نہیں۔ میں نے اسے بھی یہی تاثر دیا۔ میرے مخبروں نے اب اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر گھومے پھرے۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ اس پر نظر رکھنے کا انتظام کرے۔ اے ایس آئی کو معلوم تھا کہ یہ انتظام کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آ گیا جو نقب زنی کے جرم میں ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس کے بعد اس نسل کے 5-6 مزید آدمیوں کو بھی آنا تھا جنہیں میں نے بلا رکھا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے کا ہمارا طریقہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تشدد بھی ہوتا تھا اور سوچ سمجھ کر ان سے سودے بازی بھی کر لی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض پارٹیوں کی آپس میں رقابت بھی ہوتی تھی۔ ہم لوگ اس رقابت کو بھی سراغ رسانی میں استعمال کر لیا کرتے تھے۔ سودا بازی سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں بخش دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پولیس مجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ ان لوگوں سے میں نے جو تفتیش کی اور جس طرح کی، اس میں آپ کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں سے مجھے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان سے ذرا سا اشارہ ملا کہ دوسرے علاقے کا ایک پیشہ ور ڈکیت اس شہر میں ایک روز دیکھا گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ تھا اور کیا کر رہا تھا، لیکن یہ لوگ میرے کسی اور سوال کا جواب نہ دے سکے۔ یہ شک و شبے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ وہ کسی کام سے ادھر آیا ہوگا۔ تاہم میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی۔ میں آپ کو یہ کہانی وقت اور دنوں کے مطابق نہیں سنا رہا کہ فلاں وقت میں نے یہ کیا یا وہ کیا۔ مثلاً پیشہ ور مجرموں سے پوچھ گچھ کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران میں دوسرے لوگوں سے بھی تفتیش کرتا رہا۔ تھانے کے کئی اور کام ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں نے اس دوران اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرے علاقے کا ڈکیت رفیقہ یہاں کس کے پاس آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ صوبے دار کے نوکر نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں ان پر میں نے مکمل یقین تو نہیں کیا تھا، لیکن اچھا خاصا شک پیدا ہو گیا تھا۔ مثلاً بڑھاپے میں جوان لڑکی سے شادی اور جوان بیٹی کا لاپتہ ہو جانا، اور گھر میں جوان بیٹے کی موجودگی اور اس بیٹے کی بیوی کا اپنے میکے جا بیٹھنا اچھے خاصے شکوک پیدا کرتا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بھی بتایا ہے کہ تھانے کے مخبروں میں معززین بھی شامل ہوتے ہیں جو تھانے داروں کی خوشنودی کی خاطر مخبری کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں مخبری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر گھر کے حالات معلوم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس قسم کے 3-4 معزز مخبروں نے اور دیگر مخبروں نے مجھے صوبے دار کے گھر کی جو باتیں بتائیں وہ مختصر یوں ہیں کہ صوبے دار بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی احمق اور اپنے اوپر صوبے داری کا خول چڑھا کر رکھنے والا۔ اسے یہ نوجوان بیوی اس طرح مل گئی تھی کہ اس لڑکی کی ماں ستیلی تھی۔ اس کی اپنی بھی پہلے خاوند سے اولاد تھی۔ اس نے اس لڑکی کو یوں چلتا کیا کہ لڑکی کے باپ کو اپنے اثر میں لے کر راضی کر لیا کہ بیٹی اس بوڑھے صوبے دار کو دے دے۔ باپ نے بیٹی دے دی۔ اس لڑکی کے متعلق کسی نے بھی اچھی رپورٹ نہ دی۔ اسے مظلوم تو سب نے کہا، لیکن اس کا چال چلن صحیح نہیں تھا، صحیح ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی ماں مر چکی تھی اور باپ سے اسے شفقت نہیں ملتی تھی۔ پھر اس پر ظلم یہ ہوا کہ ستیلی ماں آ گئی جس نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا۔ لڑکی جوان ہوئی تو پیار اور شفقت کی قیمت اپنی عصمت کی صورت میں دیتی رہی۔ اس کا اپنا ایک ہی بھائی تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر کچھ ایسا ویسا ہی تھا۔ وہ اس لڑکی سے چھوٹا تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ جب اس کی ماں مری اس وقت اس لڑکے کی عمر 11-12 سال تھی۔ ماں کی موت کے صدمے نے اس میں کوئی دماغی یا ذہنی خرابی پیدا کر دی تھی۔ گاؤں میں اسے سب جھلا کہتے تھے، لیکن وہ جھلا یعنی پاگل نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کسی وقت اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ دماغی لحاظ سے بیکار ہو، مثلاً بلا وجہ کہکہے لگانا اور فوراً ہی خاموش ہو کر چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لینا۔ میں نے بعد میں اسے دیکھا تھا، اس کی ذہانت اور فہم و فراست تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر صوبے دار کے گھر رہتا تھا۔ ایک ہی اس کی بہن تھی، وہ صوبے دار کے گھر آ گئی تھی۔ بہن اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ مکمل طور پر پاگل نہیں ہوا تھا۔
اگر اسے بہن کا پیار بھی نہ ملتا تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ یہ صوبے دار کے بیٹے اور اس کی بیوی کی ناچاکی کا کیا چکر ہے؟ اس کا مجھے ان لوگوں سے یہ جواب ملا کہ شرعی لحاظ سے تو صوبے دار اس لڑکی کا خاوند تھا، لیکن عملاً صوبے دار کا بیٹا اس کا خاوند تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں تھی۔ صوبے دار کے بیٹے اور بہو کی ناچاکی کی یہی وجہ تھی۔ وہ لڑکی کیوں پردہ رکھتی؟ وہ تو ہر کسی کو بتاتی تھی کہ صوبے دار کے گھر میں یہ بدکاری ہو رہی ہے۔ اس لڑکی کا باپ صوبے دار پر زور دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دی جائے اور تمام جہیز ماں زیور واپس کر دیا جائے۔ اس لڑکی کا زیور ان لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ زیور خاصا زیادہ تھا۔ یہ لوگ طلاق نہیں دے رہے تھے۔ اب تو ان کے درمیان باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے لواحقین نے صاف الفاظ میں صوبے دار سے کہا تھا کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کے تعلقات ناجائز ہیں۔ صوبے دار چونکہ صوبے دار تھا اور وہ مخصوص قسم کا صوبے دار تھا، اس لیے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے بیٹے اور بیوی پر جو شک کیا گیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، وہ 2 نالی بندوق نکال لایا اور اس نے سارے محلے کو للکار کر کہا کہ اس کے بیٹے اور بیوی پر جو کوئی اتنا ذلیل الزام لگائے گا، بندوق کی دونوں نالیاں اس پر خالی کر دوں گا۔ لڑکی کا باپ، اس کے بھائی اور اس کے 2 چمچے کمزور لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس 1 نالی بندوق تھی۔ وہ بندوق لے کر اور باقی لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ محلے کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ خون خرابہ ہو جاتا۔ اس کے بعد کسی نے ان کا سمجھوتا کروانے کی کوشش نہیں کی۔ لڑکی کے لواحقین کیسے لوگ ہیں؟ اس کے جواب میں مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ معلوم نہیں وہ صوبے دار پر جوابی حملہ کیوں نہیں کرتے۔ وہ تو اتنے سخت لوگ ہیں کہ صوبے دار اور اس کے بیٹے کی لاشیں بھی غائب کر دیں۔ 2 آدمیوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کے باپ نے صوبے دار کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ 15 دنوں کے اندر اندر لڑکی کے زیور کی ایک چیز، حق مہر کی پوری رقم اور طلاق نامہ بھیج دے، ورنہ وہ پچھتائے گا۔ ہم اپنا زیور تو وصول کر ہی لیں گے۔ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ پیغام کون لے کر گیا تھا۔ وہ محلے کا ہی ایک آدمی تھا جس کا میل ملاقات دونوں پارٹیوں کے ساتھ تھا۔ میں نے اسی وقت اس آدمی کو بلوا لیا۔ وہ جلد ہی آ گیا۔ میں نے اس سے اس پیغام کے متعلق پوچھا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ اس قسم کا پیغام لے کر صوبے دار کے پاس گیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہی کوئی 15-16 دن گزرے ہوں گے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس جواب سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ نقب زنی کی یہ واردات ان لوگوں نے ہی کروائی ہے۔ میرا شک یہ سوچ کر اور پختہ ہوتا تھا کہ صرف زیور چوری ہوا ہے۔ اگر ملزم پیشہ ور ہوتے جیسا کہ وہ تھے ہی اور اپنے طور پر یہ واردات کرتے تو وہ دوسرے ٹرنکوں میں سے بھی رقم لے جاتے۔ اس سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ گھر بھیدی کا کام صوبے دار کی بہو نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں پیغام دیتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا۔ گالیاں دے رہے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ ذرا اور سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ انہوں نے ایسی بات ضرور کہی ہوگی کہ ان کی بیٹی کا زیور واپس نہ ملا تو وہ کیا کریں گے۔ یہ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ صوبے دار تو صاف انکار کر دے گا۔ اس آدمی نے کہا، پھر وہ کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑے کا سوا اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا، لڑائی کرنی ہوتی تو ہم کبھی کے کر چکے ہوتے۔ ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور صوبے دار یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہے گا کہ اس پر یہ وار کون کر گیا۔ میں تمہارا بہت مشکور ہوں، میں نے کہا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن حضور، اس نے کہا، میرا نام سامنے نہ آئے، یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارا بیان لکھ نہیں رہا، میں تمہیں گواہوں میں بھی شامل نہیں کر رہا۔ ایک بات اور بتاؤ، ان لوگوں کا میل ملاپ مجرم قسم کے لوگوں یعنی 10 نمبریوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہو۔ ہاں جی، اس آدمی نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ آپ نقب زنی کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے شہر کے 3-4 آدمیوں کے نام بتائے کہ وہ زیادہ تر ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں ان سب کو جانتا ہوں۔ ان میں 2 10 نمبریے بدماش اور باقی جوئے باز اور شرابی کبابی تھے۔ ان میں کوئی بھی نقب زنی جیسی واردات کرنے والا نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے یہ واردات کروانے کا انتظام کیا ہو۔ بہرحال میں نے ان لوگوں کو اپنے ذہن میں شامل تفتیش کر لیا۔
اس لڑکی کے لواحقین کو میں ابھی تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ان کے خلاف کوئی شہادت یا کوئی واضح اشارہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ اگر میں اس کے بغیر براہ راست ان سے بات کرتا تو وہ سوائے انکار کے کوئی جواب نہ دیتے۔ فیکا نام کا ایک مشہور ڈکیت ہے، میں نے کہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اگر میں اسے دیکھوں تو شاید بتا سکوں کہ یہ شخص ان کے ہاں آتا رہا ہے یا نہیں۔ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ میری دور پار کی رشتہ داری ہے، اس نے جواب دیا۔ صوبیدار کی پہلی بیوی بھی میرے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی، میں ان دونوں فریقوں سے ملتا ملاتا ہوں۔